اور کچھ تو ایسے حضرات بھی ہیں جن کے اندر غیرت کی رتی نہیں ہوتی، وہ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں جی تیاری کرو آج ہم فلاں مزار ولی کے مزار پر جائیں گے۔ او بھائی تو جا کر قرآن کی تلاوت کر، تو جا کر وہاں دعائیں مانگ، رحمت طلب کر، ولی کے مزار پر عورت کا کیا کام ہے؟ میرے خیال میں کڑوی باتیں شروع ہو گئی ہیں، اونچی آواز سے کہو ذرا، جانا چاہیے کہ نہیں؟ عورتوں کا کیا کام ہے مزار پہ بھائی؟ اور مزار کے اوپر بھنگڑے ڈالنے کے یہ کس نے کہا ہے؟ کس شریعت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے؟ کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ کس مولوی کس عالم نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ مزار کے اوپر تم بھنگڑے ڈالو، ڈھول بجاؤ، وہاں جا کر تم تماشے لگاؤ؟ حکم تو یہ ہے بدبختوں کہ جس کے مزار پر جا رہے ہو وہ ساری زندگی قرآن کی تلاوت بتاتا رہا، وہ ساری زندگی لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتا رہا، وہ ساری زندگی ان بغیرتیوں سے، ان فحاشیوں سے، ان ڈھول بازوں سے منع کرتا رہا، مرنے کے بعد تم اس کی مزار پر یہ کام کر رہے ہو، وہ راضی ہوگا کہ ناراض؟ وہ پھٹکار پڑے گی تم پر۔ اب آئیے اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ سنیے۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی بندے نے یہ مسئلہ پوچھا، اب آپ سنیے گا، اور یہ آئینہ بھی ہے، یہ آئینہ بھی ہے، اگر کسی کو برا لگے تو وہ دائیں بائیں ہو سکتا ہے، مجھ سے غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں ایک آئینہ دکھا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے بندے نے مسئلہ پوچھا، حضور کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے یا کسی ولی کے مزار پر جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی بات نہیں بتاتا، ویسے اعلیٰ حضرت کا قلم بھی خنجر رضا ہے، خنجر رضا ہے، خوخار برق بار، اعدائے دین سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ آپ کے فتوے ویسے بھی ٹھوس ہیں، لیکن آپ نے فرمایا میں اپنی بات نہیں بتاتا۔ 700 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے عاشق امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ پڑھ کر سنایا۔ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا، حضور عورت مزار پر جا سکتی ہے؟ ولی کے مزار پر جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے ویر میرے کو اے نہ پوچھ کے جائز ہے کہ ناجائز ہے، جائز ناجائز والی گل نہیں، بلکہ اے پوچھ کے انہاں جان والےاں اُتے رب دی لعنت کتنا برس دی ہے۔ جائز ناجائز دی تے گل ہی کوئی نہیں۔ جب ایک عورت کسی مزار پر جانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے 70,000 شیاطین اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، اور گھر سے جب وہ نکلتی ہے اللہ کے رسول کی لعنتیں اس پر برستی ہیں۔ صاحب مزار کے مزار پر جب وہ پہنچتی ہے اس ولی کی جو روح ہوتی ہے وہ بھی اس پر لعنتیں برساتی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم جائیں گے، ہم برکتیں لے کر آ جائیں گے، معاملات ٹھیک سیدھے ہو جائیں گے؟ الٹا عذاب لے کر آتے ہیں گھروں میں، اور پھر بعد میں بیٹھ کر روتے ہیں، پچھتاتے ہیں، جی یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ٹمکاں ہو گیا۔ وہ بھائی جب تم کام ہی ایسے کر رہے ہو، اور جو گھروں کے سربراہ ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، خدا را یہ قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا، ایسے نہ بنو۔ نبی پاک نے فرمایا عورت وہ اچھی ہے جو اپنے مرد کے پیچھے چلے، مرد عورت کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے پیچھے چلے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اللہ رسول کے پیچھے چلے۔ اگر مرد عورت کے پیچھے چل پڑا تو یہ ناقص العقل قوم ہے، یہ تمہیں وہاں لے جائے گی، نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ آ رہی ہے سمجھ؟ اور پھر جو عورتیں مزارات پر جاتی ہیں وہ وہاں پر کیا کیا کام کرتی ہیں، سجدے کرنا جناب، جھولیاں اٹھا کر مانگنا، شرکیہ جملے بولنا، ولی کے ساتھ ڈائریکٹ ان کا جناب وہ تعلق، وہ ڈائریکٹ دعائیں مانگنا، یہ تو سیدھا وہ شرکیہ جملے ہیں نا۔ حالانکہ یہ جتنا بھی کام ہو رہے ہیں علماء کرام اس سے منع کرتے ہیں، لیکن ہم علماء کی سنتے کہاں ہیں؟ بتائیں نا بھی، ہم علماء کی سنتے کہاں ہیں؟ علماء بتا کر تھک گئے بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ غیر شرعی طریقہ ہے، اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں مانتے، سنتے ہی کہاں ہیں؟ ولی کے مزار پر جا کر ڈائریکٹ ان سے مانگنا یہ شرک ہے۔ دینے والی ذات، بولو سارے بولو بھئی، دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر دیکھنے والے ہم پر فتوے لگاتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ سنیوں کے کام دیکھیں، یہ مزارات پر جناب شرک کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، مزارات پر اچھا لوگ یہاں سے جاتے ہیں جناب، مجھے یہاں پر کسی بندے نے بتایا کہ جی پہلے آپ سے جو ایک مولوی صاحب تھے، کسی مولوی صاحب نے یہ بات بتائی کہ 40 سال سے بڑی عمر کی عورت جا سکتی ہے۔ لو جی کر لو گل،
کیا اس کے لیے نیا دین ہے؟ شریعت اس کے لیے نہیں ہے کوئی؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم میرے نبی کے صحابی ہیں، آنکھوں سے نابینا ہیں، حضور بیٹھے ہیں، حضرت اما عائشہ صدیقہ بھی بیٹھی ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، میرے نبی پاک نے فرمایا عائشہ پردہ کر لو، یہ صحابی آ رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی حضور یہ تو نابینا ہے، یہ دیکھ نہیں سکتے، نابینا ہے، آپ مجھے پردے کا۔ نبی پاک نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم نابینا نہیں ہو، وہ نابینا ہے تم، شریعت کے احکام تو سب کے لیے برابر ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پھر یہاں سے لوگ جاتے ہیں جناب، کوئی چاول لے کر جا رہا ہے، کوئی دالیں لے کر جا رہا ہے، کوئی گندم کے دانے لے کر جا رہا ہے، وہ بھئی کیا کرو گے؟ مزار پہ ڈالیں گے۔ قبرستان جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزیز و اقارب کی قبروں پر ڈالتے ہیں، یہ رزق کا ضیاع ہے۔ مزارات کے اوپر جائیں، بڑے بڑے باکس رکھے ہوتے ہیں، ڈبے رکھے ہوتے ہیں، ان پہ پیسے ڈالتے ہیں، کیوں ڈال رہے ہو؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیوں ڈال رہے ہو؟ اس چندے سے، اس پیسے سے کیا ہوگا؟ ولی کو کام آئیں گے؟ بولو بھائی، ولی کی کوئی فیکٹری چل رہی ہے یا وہ کھائے گا، کوئی پیے گا، کوئی کام کرے گا؟ نہیں نا۔ اس چندے سے کیا ہوگا؟ جو اس پیر کے گدی نشین ہے موجودہ، وہ عیاشی کریں گے، مہنگی مہنگی گاڑیوں پر پھریں گے، مہنگے مہنگے ہوٹلوں پر کھانے کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ پیسہ اپنا وہاں پر خرچ کریں جہاں دین کا کام ہوتا ہو۔ مولویوں کو دہم دینا ویسے بھی گناہ سمجھتے ہیں، نعت خواں آ جائے جناب تو پیسے ایسے اڑاتے ہیں، پھینکتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، 4-8 بندے دیکھیں گے ہمیں بھی واہ واہ ملے گی، اور نعت خانوں کے بھی مزے ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جناب کہ یہ فیلڈ تو بڑی اچھی ہے، 10 منٹ لگائے نعت پڑھی، 10-15 ہزار روپیہ مل گیا۔ ایک عالم دین، ایک مسجد کا امام پورا مہینہ مسجد میں درس دیتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، وعظ و نصیحت کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 500 روپیہ اس کو دے اور ہم دیکھ لیں، واہ جی مولانا صاحب تو بڑا مال اکٹھا ہو رہا ہے، بڑے پیسے آ رہے ہیں جناب، ہماری یہ جو ہے نا کوشش ہوتی ہے۔ تو دین، پیسے وہاں خرچ کرو جہاں دین کا کام ہو۔ مزارات پر کون سا دین کا کام ہوتا ہے؟ وہ تو صاحب مزار تھے جب زندہ۔ مسجد آپ کو نظر آئے گی، جہاں بھی پرانے مزارات پر جائیں آپ کو مدرسہ نظر آئے گا۔ وہ لوگ دین کا کام کرتے تھے، مدرسے پڑھاتے تھے، لوگوں کو دین پڑھاتے تھے۔ کئی بندے آپ کو پرانی عمر کے آج بھی اگر مل جائیں، کسی نہ کسی ولی کے شاگرد ہیں وہ۔ آج کے سجادہ نشین کیا کر رہے ہیں؟ سجادہ نشین خود داڑھی منڈا ہے، خود داڑھی منڈا ہے۔ نماز کا پوچھو، میں نماز مدینے پڑھتا ہوں جا کے، روٹی اتھے تن دن نمازاں مدینے ہو رہی ہیں جناب۔ ایسے ماشاءاللہ جی جناب لوگوں کو انہوں نے چونا لگایا ہوا ہے، ایسے جناب آگے ولی اللہ کہ نماز کے ٹائم مدینے پہنچ جاتے ہیں حضرت صاحب، واہ جی واہ سبحان اللہ۔ روٹی یہاں کھا رہے ہیں، چندہ یہاں سے لے رہے ہیں، پیسہ یہاں سے لے رہے ہیں۔ تو خدا را ان باتوں کو سمجھیں، ان باتوں کو سمجھیں۔ اگر میری باتیں کسی کو بری لگی ہیں میں معذرت چاہتا ہوں، یہ میں نے آئینہ دکھایا ہے، یہ معاشرے کا حال بتایا ہے، اور کوئی یہ مت سمجھے کہ یہاں پر ایسا ہے، یہ پورے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں یہ سارا کام وہاں پہ ہوتا ہے۔